رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ ہم سب اس پر دستخط کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اس کتاب میں ابھی جو بار بار مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا حوالہ دیجیے، اس کا جواب دیجیے. جواب میں جب بدل الغلط خود بول رہا ہوں تو آپ سب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل اصول گفتگو کے خلاف ہے. آپ کے گفتگو کے بیچ میں کوئی نہیں بات ثابت کر سکتا کہ میں نے زبان کھولی ہو. یہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ اپنی گفتگو جو بول رہے ہیں آپ اس کو خود سمجھ رہے ہیں، اور میں جو بول رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں. اگر میری گفتگو میں شرعی کوئی خامی ہو تو آپ نوٹ کیجئے، اس کا جواب مجھ سے دیجیے. بہرحال انہوں نے ابھی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو الزام مولانا نجم القادری صاحب پر انہوں نے لگایا تھا وہ ثابت نہیں ہے، اور یہ جھوٹ الزام ہے. ان کے اوپر توبہ لازم ہے، اور اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجلس کے آخر میں ہم سب لوگ مل کے توبہ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو. مفتی اختر صاحب اس پہ بھی بات کریں کہ وہ جو حدیث پہ انہوں نے گفتگو کی تھی وہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ آپ نجم انداز کیوں کرتے ہیں؟ گفتگو کریں. میرے سامنے وہی بات ہے، سنیے، وہی میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے دوسری بات اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے کی کہ ایک جملہ اس میں مولانا نجم القادری صاحب نے ایسا لکھا ہے اور حدیث کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ جملہ آپ لوگوں نے ان سے سن لیا. حوالہ اس میں جس کتاب سے دیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے ماہنامہ خضر راہ، دسمبر 2014. یہ خضر راہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اس کا پہلا جو جملہ ہے، جو پہلی سطر ہے، جو ہماری طرح قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے اور اللہ و رسول کے امان و ذمے میں ہے. یہ پہلی سطر ہے. اسی سطر کو مولانا نجم القادری صاحب نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1023 کھولیے اس کو. بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے اہم ترین اسلامی قانون کی کتاب بخاری شریف ہے. یہ جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک عنوان ہے، باب قتل من ابا قبول الفرائض وما نسب الى الردہ. یہ ایک باب ہے. اس کے تحت ذرا ایک حدیث شریف آپ سن لیجئے اور پھر جو عبارت ابھی پیش کی جا رہی ہے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. حدیث شریف میں آپ پہلے حدیث شریف سنیں. عن ابن شہاب قال اخبرني عبید اللہ ابن عبد الله ابن عتبہ ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقي وحسابه على الله. قال ابو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الله والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا
ان رأيت ان قد شرح الله صدر ابي بکر للقتال فعرفت انه الحق صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے حدیث شریف حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے پڑھ دی. اب ترجمہ سن لیجئے اور اس کے بعد میں آپ لوگ اس موضوع پر پوری تفصیل سمجھ لیجئے گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہیڈنگ کے بعد پہلی سطر ہے، جو ہماری طرح قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے. بتائیے قادیانی ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ مسلمان ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ حضرت بات اس پہ نہیں ہے. نہیں ہم سمیٹ رہے ہیں علمی عوام کیا بتائے گا؟ ہم بتاتے ہیں کافی ہے. عوام کیا بتائے گا؟ پاگلپن کی بات ہے نا. کیا سمجھے گا؟ میں کو پیش کر رہا ہوں، وہی میں سمجھا رہا ہوں. بات کر رہے ہیں ایسا ہے کہ اس میں انہوں نے جہاں سے اپنی عبادت شروع کی ہے، آپ مجھ کو بتائیے کہ کیا مولانا نجم القادری صاحب نے جو عبارت نقل کی ہے اس کے اول یا اس کے آخر میں، شروع میں یا آخر میں اس کے حدیث لکھا ہوا ہے یا حدیث کا انکار کیا ہے؟ حدیث کے تعلق سے ہے. جو سوال ہے اس کا وہ لیا مفتی صاحب نے پوچھا کہ تذکرہ ہے حدیث کا. ایک منٹ، مفتی صاحب نے پوچھا حدیث کا تذکرہ ہے کہ نہیں، تو میں جواب دوں یا نہیں؟ آپ بتائیں. ایسا ہے جواب دوں نہیں دوں آپ دیں گے؟ پوچھا حدیث کا تذکرہ ہے کہ نہیں، جواب دوں یا نہیں؟ آپ بولیے. جواب دوں نہیں. پوچھا کہ حدیث کا تذکرہ ہے نہیں، تو جواب دوں یا نہیں؟ آپ بولیے. ہمیں رضی اللہ عنہ نے آپ کا ٹائم اوور ہو گیا، میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کا ٹائم اوور ہو گیا. 25 منٹ ہو گیا، میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھے ماحول میں معاملہ رفع دفع ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی معاملے میں تکلیف ہو یا کسی بھی آدمی کا کوئی غلط الزام آئے. ہم تو یہاں پر اصلاح قوم چاہتے ہیں. ہم کسی کا دفاع ناجائز دفاع نہیں چاہتے. ہم ناجائز دفاع نہیں چاہتے.
गुजारिश करता हूँ वो हदीस का तर्जुमा करे, हदीस का तर्जुमा खुद करे, हदीस का तर्जुमा खुद करे, हदीस का तर्जुमा खुद करे, हदीस का तर्जुमा ये खुद कर ले, मैं बता रहा हूँ। और देख ले बुखारी शरीफ सामने रखी हुई है। जब आप इजाजत दे रहे हो तो सब्र कर हदीस रसूल को जो खास इमाम पास बताया, आला हज़रत का हुक्म क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, वाक़िया में काबा में तौहीन की, उसके ऊपर हुक्म लगा। आज मौलाना रसूल काबा के रसूल की तौहीन की है, उसके ऊपर हुक्म लगना चाहिए। और हदीस रसूल बुखारी शरीफ में मौजूद है, उसको मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब खोल के देख लें और हदीस पढ़ के वो खुद तर्जुमा कर दें और बता दें कि वो हदीस पे तफसीर आए कि नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग आए हैं यहाँ पर हम लोग को समझाने के लिए। मैं देख रहा हूँ आप ताकि माफ करें, आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं। मैं सोचता आप लोग खुद समझे नहीं, इसलिए हम लोग को उल्टा समझा रहे हैं। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, सुनिए लो, मुझे बोलने दीजिए। आप बहुत बोले, मुझे सुनने दीजिए, बोलने दीजिए, आप सुनने में। और एक बात आप कही होते, जब वो बोलते आप क्यों बीच में टोकते हैं? सबके लिए सवाल है। एक बात बोलिए, फिर आप बोलिएगा, बात करेंगे, पूरी पॉइंट आप बात करेंगे। आपको बात करने के पूरी मौका हम लोग रुकिए, यहाँ बोलने दीजिए। आप लोग तो खाली बेकार वक्त हम लोग का बर्बाद कर रहे हैं। बढ़ गया, आप लोग बात सुनिए। पहला बात है, एक आदमी एक टॉपिक को ऊपर बात कर रहा है, जो टाइम दिए गए 10 मिनट और 10 मिनट खत्म भी नहीं हो सकता है। ज्यादा वक्त आपको भी ज्यादा वक्त दिया गया, उनको भी आप उनका बात टॉपिक खत्म करने दीजिए, हम लोग को सुनने दीजिए, फिर आप बात कीजिए। सवाल जो है उसके ऊपर जवाब दीजिए। वो सवाल करेंगे, वो आप सबर के साथ देखें किताब। तुम लोग कुरान में
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو سامنے رکھ کر کے کوئی کہے اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو بتائیے اس نے کہ قرآن سے غلط معنی نکالا کہ نہیں نکالا؟ نکالا نا. اب جو حدیث شریف میں نے بخاری شریف کی پڑھی تھی اسی لیے کہ انہوں نے اوپر جو ترجمہ کیا اس ترجمے سے انہوں نے یہ ذہن دینا چاہا کہ کوئی بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے. حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، یہ غلط ہے. اسی لیے میں نے حدیث شریف پیش کی تھی بخاری شریف کی، اور اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. حضور کے زمانے کے بعد جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو کچھ لوگوں نے جو مسلمان کہلاتے تھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کے لیے تیاری فرما دی. جب جہاد کے لیے آپ نے تیاری فرمائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آئے اور کہا کہ آپ ان سے جہاد کریں گے؟ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اب جب یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ حضرت عمر حضور صدیق اکبر کو حدیث سنا رہے ہیں، وہ یہی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہم لوگوں سے جہاد کریں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. فمن قال لا الہ الا اللہ، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اس کا مال اس کی جان محفوظ ہو گئی. اور یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ ان سے جہاد کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ حضرت صدیق اکبر سے کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے. تو آپ بتائیے کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ؟ مگر حضرت صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کر دے جو ضروری دینی ہے تو اگرچہ وہ کلمہ پڑھے مگر وہ مسلمان نہیں ہے. اور انہوں نے اوپر جو ہیڈنگ لگائی اس میں نہ پہلے حدیث لکھا نہ آگے حدیث لکھا، صرف اوپر ہیڈنگ لگائی کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہے. تو انہوں نے غلط مطلب قوم کو دینا چاہا، اس لیے انہوں نے اس کو دل خراش لکھا ہے. حدیث کو انہوں نے دل خراش نہیں لکھا. اور میں اس پر چیلنج کرتا ہوں کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھنے کی بنیاد پر، صرف نماز پڑھنے کی بنیاد پر کوئی مسلمان ہے تو یہ ثابت کر دیں کہ قادیانی مسلمان ہے. یہ کہیں کہ قادیانی مسلمان ہے، دیوبندی مسلمان ہے، رافضی مسلمان ہے. یہ بتائیں اس بات کو کہ بہائی مسلمان ہے، اس لیے کہ سب کلمہ پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. غلط مطلب بیان کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم بولنا نہیں چاہتے تھے اور اسی غلط مطلب کو جو انہوں نے پیش کیا اس کو انہوں نے دل خراش کہا ہے. اگر یہ غلط ہے تو آپ بتائیے. ان کی بات پوری ہو گئی، اب بات پوری ہو گئی نا. اب غور سے سنیں. مانعین زکات، انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا، ایک بڑا جرم کیا، ایک بڑا جرم کیا. وہابیہ قادیانیہ نے ختم نبوت کا انکار کیا، خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور نئے نبی کا دعویٰ کیا. ایک بڑا جرم کیا، ضروریات دین کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر ہو گئے. دیابنا وہابیہ، انہوں نے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کی، اس لیے وہ بھی دین سے باہر ہو گئے. یہ حدیث چل رہی ہے ان کے بارے میں جو مسلمان ہیں، جو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں جھگڑتے ہیں. اور یہ لکھا ہوا اسی کتاب میں، یہ نظر سے ان کی گزری ہے کیونکہ یہی کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کی ہے. وہ جملہ دیکھیے، جملہ لکھا ہوا ہے تاکہ مسلکی منافرت اور ایک دوسرے کی تکفیر کی پاداش میں اپنی شان دیکھیے، تاکہ امت مسلمہ جزوی اور فروعی اختلاف کے ساتھ، جزوی اور فروعی اختلاف کے ساتھ، فروعی اختلاف جیسے فاتحہ نیاز کا جھگڑا ہو جائے، کسی کو کوئی کام فاتحہ بھی نہیں کریں گے، کوئی کریں گے، کوئی حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو، کوئی شروع میں کھڑا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جس سے آدمی نہ مسلمان ہوتا ہے
خیال سے کافی ہوتا ہے. ان مسائل میں جو اختلاف کر کے آپس میں جو ٹکرا رہے ہیں اور وہ اہل قبلہ وہ اہل کلمہ وہ ذبیحہ کرنے والے کے بارے میں حدیث نقل کی جا رہی ہے. اور یہ قادیانیوں کو لا کر مانعین زکات کو لا کر دیوبند اور وہابیہ کو لا کر ہمیں اور آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مفتی اختر حسین صاحب کا دھوکہ ہے اور مغالطہ ہے. بلکہ یہ حدیث ان کے بارے میں نقل کی جا رہی ہے جو آپس میں حی علی الصلاۃ اور اقامت کے مسئلے میں الجھ گئے اور جزوی اور فروعی مسائل کی بات کی جا رہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ان کے بارے میں یہ حدیث ہے. اور حدیث کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ اور کہا کہ حدیث میں ترجمہ کر کے اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی. میں حدیث پڑھتا ہوں اور مفتی صاحب سے کہتا ہوں آپ بھی ترجمہ کیجیے. میں حدیث کی تلاوت کرتا اور اگر نہ ہو سکے تو آپ خود بخاری کھول لیجیے اس میں حدیث موجود ہے اور اس کا ترجمہ آپ بھی کر دیجیے کہ کیا ترجمہ ہوگا اور اس ترجمے کو دل خراش کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے یہ خود بتا دیں. من صلی اللہ صلاح کرنا ترجمہ کریں مفتی صاحب کیا مطلب ہوگا اس کا. واستقبل قبلتنا کیا معنی ہوگا اس کا. اکل ذبیحتنا وذلک المسلم کیا معنی ہوگا اس کا. وہ خود ترجمہ کرے. الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ. ترجمہ اتر کے بتائیں اس حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا اور جس ترجمے کو دل خراش کہا جا رہا ہے اس میں اور ترجمے میں کیا فرق ہے. اگر فرق نہیں ہے تو دل خراش کہنے والے ایمان پاش کہنے والے کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا. تشریح کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مانعین زکات کی بات ہے نہ قادیانیوں کی بات ہے نہ دیوبند اور وہابیہ کی بات ہے. یہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بات ہے اہل سنت کی بات جو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے حدیث شریف کا ترجمہ اور حدیث شریف پڑھ کر کے آپ کو سناتی اور انہوں نے اس کی تشریح کی کہ جو لوگ معمولی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں ان کے تعلق سے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو مسلمان مانا جائے کافر نہیں کہا جائے. اس حدیث کا تعلق اس سے ہے. مجھے یاد آتا ہے حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ حدیث شریف ہے. تو اب آپ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ حدیث شریف ہے. تو کیا بتائیے کہ یہ حدیث شریف اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہی معنی رکھتی ہے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنتی ہے, چاہے وہ حدیث کا انکار کرے, چاہے وہ ضروریات دین کا انکار کرے, چاہے وہ نماز کا انکار کرے, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ محمد رسول اللہ پڑھے یا نہ پڑھے جنت میں جائے گا. اور حدیث شریف میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں جائے گا. جب یہ حدیث شریف پیش کی گئی تو ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ سنو, لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ یہ جنت کی کنجی تو ہے مگر کنجی کے اندر دراتیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. جب تک وہ نہیں رہیں گی تالا اس وقت تک نہیں کھلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھ لینے سے اور ذبیحہ کسی مسلمان کا کھا لینے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ضروریات دین پر یقین نہ رکھے. تو اس حدیث شریف کی جو انہوں نے شرح کی ہے, میں تو
ان سے اگر کہوں کہ آپ ذرا یہ شرح جو آپ نے اپنی طرف سے کی ہے اس کو آپ کسی حدیث کے حوالے سے یا شرح حدیث کے حوالے سے دکھا دے تو ذرا مجھ کو بھی اطمینان ہو جائے. لیکن انہوں نے اوپر جو قائم کی تھی سرخی اس میں صرف اتنا تھا اور اس سے ایک غلط پیغام لوگوں کو یہ جا رہا تھا کہ جو کلمہ پڑھ دے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ مسلمان ہے. حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے. حدیث شریف کی پوری شرح ہے. اس کی پوری شرح کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک صرف ترجمے سے آپ کسی کو صحیح مطلب نہیں بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا. بتائیے معاذ اللہ اگر کوئی اس کا یہ صرف ترجمہ کر کے قوم کے سامنے رکھ دے تو بتائیے قوم گمراہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ گویا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مکر کیا. اس لیے جب تک کہ اس کی وضاحت نہیں کی جائے گی تب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے یہ حدیث وہ ہے کہ جب تک اس کی پوری شرح نہ کر دی جائے اس وقت تک اس کا مطلب واضح نہیں ہو سکتا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے اور قبلے کی طرف نماز پڑھنے سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو قادیانی فلاں فلاں سب کو آپ مسلمان کو ماننا چاہیے، لیکن ان کو کوئی مسلمان نہیں مانتا. انہوں نے جو کہا کہ یہ حدیث اس کے تعلق سے نہیں ہے تو اب یہ حدیث میں دکھائیں کہ یہ حدیث جو انہوں نے شرح کی ہے اسی کے تعلق سے ہے. بات ان کی پوری ہو گئی. اور ابھی حنفی شافعی مالکی حنبلی چار مسلک کے لوگ ہیں نا. ایک ٹاپک پہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. ابھی ہمارے بھی کئی چارج باقی ہے. ابھی ایک بات آپ نے بھی ایک موضوع نہیں رکھا ہے. آپ بتائیے مجھ کو، بتائیے ایک بات بتائیے. ہمارے یہاں مسلک کے اعتبار سے یا تو حنفی شافعی مالکی حنبلی بولا جاتا ہے نا. یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، شافعی ہے. اور یا تو بولتے ہیں کس مسلک کے ہو، یعنی سنی ہو کی بھائی ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں یہ بولتے ہیں نا. تو مسلک جب بولا جاتا ہے تو یا تو حنفی شافعی مالکی حنبلی مراد ہوتے ہیں اور یا تو مسلک بولا جاتا ہے تو دیوبندی سنی وہابی مراد ہوتے ہیں. اب انہوں نے اسی کتاب میں جس کا حوالہ مولانا نجم القادری صاحب نے دیا اسی میں لکھا کہ مسلکی منافرت اور ایک دوسرے کی تکفیر کے پاداش میں آپ اپنی شان و شوکت اور سطوت و قوت کھو چکی امت مسلمہ کے لیے یہ کتاب ایک عظیم نعمت ہے. تو مسلکی منافرت اور ایک دوسرے کی تکفیر، اب مجھ کو بتایا جائے کہ مسلکی منافرت سے اگر یہاں شافعی مالکی حنبلی مراد ہے تو گویا آپ نے اس کو مسلکی منافرت کہہ کر کے یہ کہا کہ شان و شوکت مسلمانوں کی ختم ہو گئی. اور اگر آپ نے مسلکی منافرت سے سنی وہابی مراد لیا تو بتائیے وہابی کو وہابی جاننا، دیوبندی کو دیوبندی جاننا، یہ نفرت کرنا، یہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک کا یہ فرمان ہے. آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی میں یہ بھی آپ نے لکھا ہے. اور دوسری بات سنیے، اگر کوئی حنفی ہے اور کوئی شافعی ہے اور شافعی وضو وغیرہ کے مسائل حنفی اعتبار سے ادا کرتا ہے تو حنفی کو اس شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر ہمارے مسلک کے اعتبار سے ایک حنفی یہ دیکھتا ہے کہ شافعی تو ہے مگر وہ ہمارے مسائل کی رعایت نہیں کرتا تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز، مسئلہ یہی ہے نا. اب بتائیے، یہ دیکھیے یہ مولانا ضیاء الرحمان صاحب کا کی ترتیب دی ہوئی یہ کتاب، ان کا ترتیب دیا ہوا یہ مضمون ہے مولانا مجیب الرحمان صاحب کا. اور یہ سب افادہ کس کا ہے؟ شیخ ابو سعید صاحب کا، یعنی ان کے پیر صاحب کی بات ہے اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اب اس میں کیا لکھتے ہیں؟ زبان سے برحق مانتے ہوئے اور دل سے باطل قرار دیتے ہوئے، قولاً حق گردانتے ہوئے اور فعلاً اس کا بطلان کرتے ہوئے، کیا یہ نفاق خفی نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی شافعی حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا یا حنفی شافعی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو یہ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دل میں چھپا ہوا نفاق ہے، یعنی ایسا آدمی چھپا ہوا منافق ہے. تو بتائیے کیا جو حنفی شافعی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ چھپے ہوئے منافق ہے؟ یہ کتاب میں ان کے لکھا ہوا ہے. اس لیے ان سب باتوں کا یہ جواب دیں. اور ابھی کیا ابتدائی اس کا ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک راستہ صرف ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل کو اور ان کے فرمودات پر دونوں آدمی دستخط کر کے مان لیں اور سارا مسئلہ ختم ہو جائے. ورنہ یہ بتائیں کہ
بے شمار علماء نے، خود اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے کہ کسی پیر کو سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے، اور باقاعدہ ایک نہیں سینکڑوں لوگ گواہی دے سکتے ہیں کہ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کی اجازت یوں دیتے ہیں کہ روکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کے علاوہ کتاب ہے جی۔ اب مجھ کو آپ بتائیے کہ فتاوی ہندیہ جو ہندوستان کے مسلم پرسنلہ میں ہے، فتاوی عالمگیری جس کا نام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو سجدہ کرنا، چاہے وہ پیر ہو یا کوئی ہو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، کرنے والا بھی گنہگار، کرانے والا بھی گنہگار۔ یہ ہندوستان کے مسلم پرسنلہ میں جو کتاب ہے ہدایہ اور فتاوی ہندیہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور بعض لوگ یہ کرتے اور کراتے ہیں۔ یہ حرام کار ہے کہ نہیں حرام کار ہے؟ کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ تو اس لیے ایک تشریح کی صورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تشریحات کے مطابق آپ تحریر پر دستخط کر کے کہیں کہ یہی ہمارا مسلک ہے، ہم اسی کے مطابق رہیں گے۔ اگر آپ مسلکی منافرت کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ کون سنی صحیح العقیدہ ہے کہ جو دوسرے سنی صحیح العقیدہ کو کافر کہتا ہے؟ آپ کو یہ ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اور اگر مسلک سے مراد یہاں پر شافعی مالکی ہیں تو بتائیے کیا شافعی مالکی ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں؟ اور اگر یہاں پہ دیوبندی اور سنی ہے تو الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے وہابی ہو، وہ کافر و مرتد اور بے دین ہے۔ اس کو منافرت سے تعبیر کرنا یہ خود نفرت پھیلانا ہے۔ بات ہو گئی ان کی؟ اب سنیے، آپ نے پیش کی من قال لا الہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو کیا اس کو یہ مان لیا جائے کہ یہ صحیح ہے اور اس کے بعد کفر کرتا رہے، شرک کر رہا ہے اور ضروریات دین کا انکار کرتا رہے، تبھی یہ حدیث کے ذمہ میں آئے گا؟ تو ہم نے تو اس کا اپنی گفتگو میں ذکر ہی کر دیا اور یہ کر دیا کہ منکرین زکات، قادیانی، وہابی، دیوبندی، یہ سب اللہ اور رسول کے فرمائے ہوئے قول کی تکذیب کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ کافر ہے۔ ان کی تو بات ہی نہیں ہے، بات ان کی ہے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں لڑتے ہیں، پھر مسئلے میں جھگڑنے سے یا اختلاف رکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تو جب کافر نہیں ہوا، جیسے دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، حبیبی، نسیمی، اشرفیہ، بریلی، اشرفی، رضوی، یہ لوگ ہیں اہل سنت، ان کے لیے یہ حدیث ہے من قال لا الہ فدخل الجنہ، اور ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے گا اگر یہ قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو۔ ایک بات تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ پیش کر کے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا مسلکی منافرت، تو مسلکی منافرت آج ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اشرفیہ کو سنت کلی کہا جا رہا ہے، دعوت اسلامی کی تقریر کی جا رہی ہے، سنی دعوت اسلامی کی تقریر کی جا رہی ہے، اشرفی رضوی جھگڑا ہو رہا ہے، اور آپ کے گاؤں میں سنت کلی کر کر آپ لوگ مسجد سے الگ الگ ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ منافرت ہے کہ نہیں؟ یہ دشمنی ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، سیدہ تعظیمی کی بات کی انہوں نے، تو سیدہ تعظیمی کی بات تو کر دی، نام کسی کا نہیں لیا۔ تو یہ نام بتائیں کہ کون ہے جو سیدہ تعظیمی کراتا ہے اور کون ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے، جو بھی سیدہ حرام کار ہے۔ سیدہ تعظیمی حرام شرعی ہے، سیدہ تعظیمی حرام ہے، یہ جواب دے۔ نمبر 4، انہوں نے کہا کون ہے جو کافر کہتا ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں اللہ اور رسول کو گواہ جان کر، موجود جان کر، حاضر و ناظر جان کر، کہ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے دعوت اسلامی کی تقریر نہیں کی؟ کیا وہ اس کو سنی جانتے ہیں؟ کیا دعوت اسلامی کو سنی جانتے ہیں؟ کیا اشرفیہ کو اہل سنت کا عقیدہ جانتے ہیں؟ کیا بریلی اور چھوٹا کا جو جھگڑا ہوا اس کو بیکار کا جھگڑا جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ مسلکی منافرت پھیلانے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور سنیے یہ مسلکی منافرت ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے، اب مناظرہ کر لو، اپنی روٹی سیکتے ہیں، 50 دن چلے کوئی بات نہیں۔ یہ مسلکی منافرت پھیلا کر اپنے بھائیوں کو بنا کر تعظیمی نام لے کر جو لوگ اپنی روٹیاں سیکتے ہیں، گانے وصول کرتے ہیں، جو ایئر کنڈیشن روم میں رہتے ہیں، فلائٹ کا سفر کرتے ہیں، قوم کو لڑاتے ہیں، ان کے خلاف کیا۔ اور سنیے میری بات، اور سے سنیے، ابھی بھی یہ
हदीस को इस किताब में लिखा गया कि जो अहले क़िबला की तरफ नमाज करे, रुक करके नमाज पढ़े, ज़बिया खाए और ज़रूरियात दीन में से किसी का अगर इनकार नहीं करता है, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ और किताब में भी वो तमीज़ में लिखा जा चुका है और ये भी बता चुका हूँ कि इस किताब को जो है तर्जमा छपा है वो एक बड़े सुन्नी आलिम, मिस्री आलिम जामिया अज़हर के उस्ताद ने तहरीर किया था उस किताब को। और किसके खिलाफ तहरीर किया था? वहाबियों के खिलाफ। अहले सुन्नत जो आपस में बढ़ रहे थे और अहले सुन्नत में जो वहाबिया कुछ का फतवा लगा रहे थे, तो अहले सुन्नत को उन्होंने दावत दी है कि तुम एक हो जाओ और ये जो कहते हैं ये खुद गलत है और इनके ऊपर खुद इल्जाम आएगा, ये कल क़यामत में खुद हिसाब देंगे। और आज उसी रविश में लोग कायम है। दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, अशरफिया और बरेली, कथाथा और इस तरह के तीसरे अहले सुन्नत की तंजीमें हैं और उलमा हैं, उसकी ये तकफीर करते हैं, सिरतुल्ली बताते हैं, मसले के आला हज़रत से हटवा बताते हैं। जबकि मसले के आला हज़रत ये है कि पूरी जिंदगी आला हज़रत की इसमें गुजर गई कि अगर कोई हदीस रसूल या रसूल के किसी कौल या किसी फेल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी करेगा तो मैं उसके ऊपर तलवार की तरह टूट पड़ूंगा और अल्लाह के से जंग करूंगा। अल्लाह आला हज़रत ने उनकी तकरीर भी की और आला हज़रत ने उनका बाईकाट भी किया और आला हज़रत ने उनके बारे में अशआर भी कहे, तुझसे क्या नजदी वहाबी, तुझसे और जन्नत से क्या नजदी वहाबी, मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इस तरह की बात आला हज़रत ने अपनी किताबों में लिखा है, अशआर कहे हैं आला हज़रत के मसलक से। अगर कोई मुताबिक होगा तो हदीस रसूल को दिल खराश कहने वाला, इमाम पाश बताने वाला, तो मसलक आला हज़रत के मुताबिक कतई नहीं मानेगा। अगर नजमुल क़ादरी साहब ने इस किताब में इसको लिखा है और यकीनन लिखा है, जो साबित है, किताब मौजूद है, तो इनके ऊपर मसलक आला हज़रत की हुक्म की बुनियाद पर, मसलक आला हज़रत के तकाज़े की बुनियाद पर क्या हुक्म शरअ आता है वो सबको मालूम है। लेकिन ये मुफ्तियाने किराम फरीक बनकर धोखा दे रहे हैं हम लोगों को। इन्हें चाहिए कि हर बात बताए। मुफ्ती अख्तर साहब की पूरी जिंदगी इसी में गुजरी है कि वो मसलकों में, मुसलमानों में, अहले सुन्नत में तफरका डाला है और अपनी रोटियां सेकी है। वो आज भी यही रविश कायम है और यही करना चाह रहे हैं। इनको चाहिए कि वो हुक्म शरअ से आगाह करें और दूसरे अहकाम की तरफ बात बढ़े। मेरे फरीक है इसको, फरीक है इसको। साथियात नहीं आता, साथियात नहीं, मेरे फरीक है। ये हुआ कबूमियत के बारे में बात होगी, ये साथियात के दूसरे मसाइल भी खा रहे हैं। कायम से राजा सिंह बोल रहे हैं, अपने खूब बोले कि अपने साथियात मसला है के बारे में बात होगी। मैं बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है। नहीं जानते हम लोग क्या गुल खिलाया है, क्या किया है, इतना गुल खिलाया नजमुल कादरी नहीं मालूम है हम लोग को। बताता है नजमुल कादरी का औकात दिखाओ हम लोग को, और क्या दिखाता है। बात करता है जब एक मौलाना अली का यहाँ पे है
अरे यहाँ लगता है पर बार बार नहीं खेलते मना करते हैं क्यों अच्छा है दूसरा मिला आ गया यहाँ पर यहाँ पे नहीं एकदम बिल्कुल दूसरों को बोल के मत भगवान से
मैं आपसे गुजारिश है कि मुझे 2 मिनट मुफ्ती साहब ने क्या निकाला हम किए नहीं है। हजरत हाथ जोड़ कहते हैं, हाथ जोड़ कहते हैं। नहीं कहने वाले बड़े हैं, हम सहने वाले बड़े हैं, हम सहने वाले बड़े हैं। वो कहे लेकिन हाथ जोड़ कहते हैं, वो अल्फाज मत उठाइए, बैठ जाइए। किसने लगाया झगड़ा, उसको पहले उतारो, उसके बाद बात होगी। जुमला कौन बोला उसका नहीं बोलते हैं, पहले बोल दिया जुमला इसको बोला, ये नहीं लगा दिया। लगाया किसने, बोलता किसने? तुम लग रहा हो। ये किताब लेकर मैं तो नहीं आया था आप लोग के पास जी नहीं, ये किताब लेकर मैं नहीं आया था। माइक पे ठीक है। हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब के सब मुसलमान सुन्नी सहीहुल अकीदा और मसलके आला हजरत से हैं, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारे सदर इजलास हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन नईमी साहब के बारे में मैंने पहले कहा था, ये हमारे उस्ताद नहीं हैं, लेकिन उस्ताद क्या उस्ताद मानते हैं, ठीक है। हम उस्ताद मानते हैं, हमारे बुजुर्ग मानते हैं, बड़े मानते हैं, और इनको हम अपना फरीक नहीं मानते। हजरत हमारे फरीक नहीं है, हजरत हमारे बड़े हैं, हमारे उस्ताद हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनको फरीक नहीं मानते, ठीक है। यहाँ जिस मामले में बातें हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा इल्जाम जो था इमाम साहब के ताल्लुक से था। मुझे बोलने तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझो। इमाम साहब के ताल्लुक से था, इमाम साहब वहाबी नहीं हैं, वहाबियत से कोई ताल्लुक नहीं है, सुलह कुल्ली नहीं है, ये सारी बातें तय हो गई हैं। दूसरी बात ये अब्दू मियाँ क्या हैं नहीं हैं, ठीक है। इस सिलसिले में ना हम हमारे मुजीबुर रहमान भाई और ये दूसरे अलमी साहब, वो भी हमारे नौजवान आलिम हैं, हमारी जमात को ऐसे लोगों की जरूरत है और बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तहरीरें देखेंगे तो इन्होंने सुन्नियत का बड़ा जबरदस्त काम किया है। लिहाजा ये हमारा काम नहीं है किसी को फतवा दे के किसी को दिन से अलग कर दें, और ये हमारा काम नहीं है कि किसी को सुलह कुल्ली कह दें या गुमराह कह दें। हमारी जमात के अकाबिरीन मौजूद हैं, अजहरी मियाँ हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब हैं, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब हैं। इस तरह के अकाबिरीन बैठें और वो तय करें कि अब्दू मियाँ क्या हैं क्या नहीं हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा मौजू नहीं है। लिहाजा मुफ्ती साहब ने तहरीर की है, उस तहरीर से हम राजी हैं। वो सारे तहरीर दफात मैंने सुन लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस दफात में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे हमें एतराज हो जी। नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नाम भी कहते नहीं साहब हम भी ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात मरेगा कौन, आप मरोगे हम मरेंगे, ठीक है। और इसलिए ये नहीं, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आप लोग देख चुके हो, ठीक है। हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, सपोर्ट वाले हैं काला काला